تمام قسم کی توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، جو ہمیں روزی عطا کرتا ہے، جو ہمیں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری مصیبت اور پریشانیوں میں کام آتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا، لیکن اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کر کے یوں ہی تنہا اور آوارہ نہیں چھوڑا۔ اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں مبعوث نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت، کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تب جا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کی دنیا میں تخلیق کا مقصد بتایا ہے۔ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا ہے، تاکہ میرے بندے کو میں آزماؤں، اس کا امتحان لوں کہ تم میں سے بہتر، عمل کے اعتبار میں تم میں سے بہتر کون ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر سورہ ملک کے اندر اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، عمل کے اعتبار میں تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف لوٹوں گا۔ آج جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہم اور آپ کی نیت کے اوپر ہے، اخلاص۔ یہ نیت، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو نیت کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، حج کر لیے، عمرہ کر لیے، اور غریبوں میں، یتیموں میں اپنا مال کو بانٹ دیے،
لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ایسا عمل، ایسی نیکی، ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت ایک جسم ہے، عبادت ایک جسم ہے اور اس کی روح نیت ہے۔ کسی بھی جسم کے اندر سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو وہ جسم کسی کام کا نہیں بچتا۔ اسی طرح سے کسی بھی عبادت کے اندر سے اگر اخلاص کو نکال دیا جائے، اچھی نیت کو نکال دیا جائے، تو ایسی عبادت بھی ہمارے کسی کام کی نہیں بچتی۔ جس طرح ایک جسم کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک عبادت کو زندہ دیکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اچھی نیت کی ضرورت ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے بجائے اگر کچھ اور ہو تو وہ عبادت ہماری بیکار ثابت ہوتی ہے، وہ عبادت ہماری بیکار کی جاتی ہے، بلکہ بیکار کی ہی نہیں، وہ عبادت، ایسی عبادت ہمارے لیے الٹا وبال بن جاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ واضح کر دیا اللہ کے رسول نے۔ چھوٹا شرک ہے کیا؟ یہی ہے دکھاوا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ رب العالمین کے لیے تو اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ، اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس عبادت میں اس بندے کو بھی شریک کر لیا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اگر مقصود ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اگر مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اور اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں کہ جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو اور اگر نمک ہی نہ ہو تو وہ کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس عبادت میں اخلاص نہ ہو تو ایسی عبادت ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ ایسی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین ہمارے منہ پر مار دیتا ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے نمازیوں کے اوپر ویل کیے، ایسے نمازیوں کے اوپر بربادی کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو ریا و نمود کی نماز پڑھتے ہیں، جو ریا و نمود کی عبادت کرتے ہیں۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر بد دعا کی ہے، ایسے شخص پر ویل کی ہے، ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہو، جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہو۔ کر لو کتنی حج، پڑھ لو کتنی نمازیں، دے دو کتنی صدقے اور خیرات، ہر سال حج کو جائیے، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، تہجد بھی پڑھیے، جمعے کے دن 10 بجے 11 بجے سے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں پہلی سب میں امام کے پیچھے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ایسی عبادت اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرتا۔
ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کتنے ہی سجدے کر لو، کتنے ہی رکوع کر لو، کتنے ہی قیام کر لو، ٹوپی لگا کے نماز پڑھو یا ماتھے میں کالا نشان بھی آ جائے گا، اللہ کو اس سے مطلب نہیں۔ اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن کس کے لیے کر رہا ہے؟ بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، میری خوشی کے لیے کر رہا ہے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عبادت کریں، اگر ہم 10 روپے بھی اگر کسی غریب کو دے رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، ہمارا حال کیا ہے؟ پورے محلے پر ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ان نے صدقہ کرا ہے، یہ حج کر رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، جانے میں کھانا، آنے میں کھانا، 50,000 کا حج، 50,000 کا حج، 1.5 لاکھ کا کھانا۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر اس عبادت کے اندر سے اخلاص نکل جائے تو سمجھ لینا کہ ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ پر سوچیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ خود سوچیں کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اچھا میں نماز پڑھتا ہوں دکھاوے کی، اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم کس لیے نماز پڑھ رہے ہو، دکھاوے کے لیے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ ذات تو ہر بھید کو جانتی ہے۔ ادھر بعد میں کھٹکھٹ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آواز کو پہلے ہی سن لیتا ہے، پہلے ہی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتوں میں کوئی بھی عبادت کریں، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں سے سوال و جواب کیا جائے گا، 3 لوگوں سے، اور وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک وہ ہوگا ان میں سے جو دنیا میں شہید تھا، شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑا ہو، کٹا ہو، مرا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں عالم تھا، حافظ قرآن تھا، قاری تھا، اور تیسرا وہ شخص جو دنیا میں امیر تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا۔ جب ان تینوں آدمیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، صحیح مسلم میں یہ حدیث وارد ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس شہید سے سوال کرے گا جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ آدمی اپنی نعمتوں کو یاد کر لے گا، پھر اللہ پوچھے گا میں نے جو تجھے نعمتیں دی تھیں، اے میرے بندے تو نے اس کا کیسا استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں شہید کیا گیا تھا، میں تو دنیا میں مارا گیا تھا، تیری راہ میں لڑا، اور اے اللہ اتنا لڑا، کئی کافروں کی گردن میں میری تلوار پڑی، ایک تلوار جب میری گردن میں پڑتی ہے اے اللہ میں بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا تو جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ کیا میں دنیا میں شہید نہیں کیا گیا؟ تو خود دیکھ میرے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے تو دنیا میں شہید کیا گیا یہ بھی صحیح ہے، تو دنیا میں لڑا یہ بھی صحیح ہے، تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان اور کنبے
اپنے قبیلے کو چھوڑ کر میدان جنگ میں گیا یہ بھی صحیح ہے۔ اے میرے بندے تو شہید کیا گیا، تو مارا گیا، یہ سب صحیح ہے۔ تو میدان جنگ میں گیا، جب جنگ کا نکارہ بجتا ہے تو میدان جنگ میں پہنچ گیا اور اتنا لڑا کہ کئی کافروں کی گردن میں تیری تلوار پڑے، اور ایک تلوار جب تیری گردن میں پڑتی ہے تو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے تو نے جو یہ نیکی کی، تو نے جو یہ عمل کیا، تو جو شہید ہوا، تیری دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا پہلوان کہیں، تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میدان جنگ میں گیا، جب میدان جنگ میں اترا تو تیرے دل میں ہلکی سی یہ نیت ہو گئی کہ لوگ مجھے پہلوان کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا مارنے والا کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں۔ تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے۔ اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں داخل کر دو۔ ارے جہنم میں؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ جہنم میں؟ یہ تو دنیا میں شہید کیا گیا تھا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اس کو جہنم میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اس نے تو دنیا میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کنبے قبیلے کو چھوڑ کر، ساری قربانیاں دے کر یہ میدان جنگ میں گیا اور اتنا لڑا کہ کئی کافروں کی گردن میں اس کی تلوار پڑی، یہ بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کو جہنم میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں یہ آدمی دنیا میں لڑا، مرا، کٹا اور اپنی پورے خاندان کنبے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں گیا، لڑا، لیکن جب یہ میدان جنگ میں گیا اے میرے فرشتوں اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا پہلوان کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ اور اس کو جہنم میں داخل کر دو، جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب نبی کو رہتا تو نبی پوچھتے نہیں کہ اللہ اس کو جہنم میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے بتایا، اللہ رب العالمین جانتا ہے، عالم الغیب اللہ رب العالمین دلوں کے بھیدوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس شہید کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہید کے جسم سے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا تھا لیکن جہنم میں جا رہا ہے میرے پیارے ساتھوں۔ کیوں؟ نیت کی وجہ سے، نیت اچھی نہیں تھی، اسی لیے وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس عالم کو لایا جائے گا جو دنیا میں عالم تھا، جو دنیا میں حافظ تھا، جو دنیا میں قاری تھا۔ جب اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا تو وہ آدمی اپنی نعمتوں کو یاد کر لے گا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے جو تجھے نیکی دی، میں نے جو تجھے نعمتیں عطا کی تھی تو نے اس کا کیسا استعمال کیا؟ وہ آدمی کہے گا اللہ میں دنیا میں عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا اور دین و تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ میں دنیا میں حافظ قرآن تھا، میں نے تیری کتاب کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا، اور اے اللہ یہ سب کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے، اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا میں عالم اسی لیے بنا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں،
تو دنیا میں حافظ اس لیے بنا کہ لوگ تجھے بہت بڑا حافظ کہیں، تو دنیا میں قاری اس لیے بنا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں، تو دنیا میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، تقاریریں کیا کرتا تھا، خطبے پڑھایا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، مکتب پڑھایا کرتا تھا، تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا قاری کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا حافظ کہیں، تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ تیرے دل میں تو یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے حافظ صاحب کے اگر پکاریں، لوگ مجھے عالم صاحب کے اگر پکاریں، لوگ مجھے قاری صاحب کے اگر پکاریں، تیرے اس دکھاوے نے، تیرے اس نیت نے تجھے جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو بھی جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں داخل کر دو۔ ارے دنیا میں دکھاوا کیا کرتا تھا یہ، جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتے لے جائیں گے، منہ کے بل جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، اور آخر میں اس امیر آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا عزت دار آدمی تھا، امیر تھا، دولت مند تھا۔ جب اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور پوچھے گا میں نے جو تجھے نعمتیں دی تھی تو نے اس کا کیسا استعمال کیا۔ اب اس کا سنیے، وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں امیر تھا، میں دنیا میں مالدار تھا، اے اللہ میں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اپنے مال کو دیا کرتا تھا، صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، ضرورت مندوں کو میں اپنا مال دیا کرتا تھا، اور اے اللہ یہ سب کام میں تیری رضامندی کے لیے کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اے میرے بندے، تو دنیا میں امیر تھا یہ بھی صحیح ہے، تو دنیا میں مالدار تھا یہ بھی صحیح ہے، تو دنیا میں لوگوں کو صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، تو دنیا میں غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، مال اور مسکینوں کو اپنا مال دیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، بیواؤں کو اپنا مال دیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، ضرورت مندوں کی تو مدد کیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، تو اپنا مال مساجدوں میں اور مدارسوں میں دیا کرتا تھا یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ تو نے یہ کام میری رضامندی کے لیے کیا تھا۔ اے میرے بندے، تیری اس نیت نے تجھے جہنم میں جانے میں مجبور کر دیا۔ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو، جاؤ۔ امیر تھا، اللہ رب العالمین کے یہاں امیر غریب کچھ نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ صدقہ اور خیرات دنیا میں کیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنا مال دیا کرتا تھا، لیکن وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نیت اچھی نہیں تھی۔ دیا کرتا تھا، ڈھیر صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا امیر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا مالدار کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا دینے والا کہیں، سخی کہیں۔ اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ مجھے اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئے۔ ذرا غور کیجئے، شہید بھی جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ عالم بھی جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ ارے وہ حافظ جو اس کے سینے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایسے حافظوں کو، ایسے عالموں کو، ایسے قاریوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا جو دکھاوے کے عالم بنے ہو، جو دکھاوے کے حافظ بنے ہو، جو دکھاوے کے قاری بنے ہو، ایسے آدمیوں کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ مالدار
پوری زمین و جائیداد اللہ کی راہ میں تم لوٹا دو، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس اعمال کو برباد کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کا ہمیں اجر نہیں دے گا، اور اس کا اجر ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ملے گا۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں ہماری نیت خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام، کوئی غلط کام جو ہم کر رہے ہیں اور ہماری نیت نہیں ہے وہ کام کرنے کی اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں اپنا پورا سامان اپنے ایک اونٹ پر لادتا ہے، گھر کا پورا اناج، سونا چاندی، پورا سامان گھر کا اپنے اونٹ پر رکھتا ہے اور دوسرے گاؤں شفٹ ہونے کے لیے، رہنے کے لیے جاتا ہے۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو جنگل پڑتا ہے، راستے میں اس کو جنگل پڑ جاتا ہے، اس جنگل میں رکتا ہے، ایک دیکھتا درخت نظر آ رہا ہے، سائے دار درخت ہے، اس درخت کے نیچے اپنا اونٹ کو رکھتا ہے اور اپنے سر کے امامہ کو اتارتا ہے اور زمین پر بچھاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے۔ پورا سامان اس اونٹ پر ہے، اناج کا پورا سامان، غلہ اور سونا چاندی، پورا گھر کا سامان اس اونٹ پر لدا ہوا ہے۔ یہ آدمی سو گیا، اس درخت کے نیچے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، تھکا ہوا تھا، نیند گہری لگ گئی، جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب، پریشان ہو گیا، اونٹ غائب، پورا گھر کا سامان اس اونٹ پر رکھا اور اونٹ غائب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پریشان ہو گیا، ڈھونڈ رہا ہے پورے محلے، پورا علاقہ ڈھونڈ ڈالا، پوری بستی دیکھ ڈالا، پورا جھاڑی اور پورا جنگل ڈھونڈ ڈالا، اسے اونٹ کہیں نہیں ملا۔ مایوس ہو کر اسی جگہ پر آ جاتا ہے اور پھر اپنا سر کا امامہ کو اتارتا ہے اور دوبارہ زمین پر لیٹ جاتا ہے بچھا کر۔ جب دوسری بار اس کو نیند لگ جاتی ہے اور تب جب نیند سے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی جگہ پر اونٹ بندھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ ابھی تو میں نے پورا علاقہ ڈھونڈا، اونٹ کہیں نہیں ملا، اور ڈھونڈ کر آیا، لیٹا، سویا، جب اٹھا تو اونٹ جہاں کے تہاں کھڑا ہوا ہے۔ مارے خوشی کے اس نے الٹے، بتانا جو چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ مارے خوشی کے اس نے خوشی میں الٹے جملے کہہ گیا۔ کیا کہا؟ اے اللہ، واقعی میں مان گیا میں تیری قدرت کو، اے اللہ واقعی میں مان گیا میں تیری قدرت کو، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ الٹے جملے کہہ گیا جی۔ اگر یہ جملے کوئی انسان اگر جان بوجھ کر کہہ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی میں مان گیا میں تیری قدرت کو، میں نے پورا جنگل ڈھونڈا، پورا علاقہ ڈھونڈا، پورا گاؤں ڈھونڈا، مجھے اونٹ کہیں نہیں ملا، اے اللہ واقعی میں مان گیا میں تیری قدرت کو، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ الٹے جملے کہہ گیا۔ کتنے خطرناک جملے ہیں۔ اللہ کو اپنا بندہ بنا رہا ہے اور خدا اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ کبھی ابلیس نے بھی، فرعون نے بھی کبھی اللہ رب العالمین سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو میرا خدا ہے، وہ تو لوگوں سے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے تو اللہ سے ڈائریکٹ کہہ دیا میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کی زبان سے جملہ سنا، اس کی زبان سے جب یہ آواز سنی تو اللہ رب العالمین ہنس رہا تھا ساتویں آسمان پر۔ اچھا ہنس رہا ہے کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرا بندہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، میرا بندہ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اے اللہ واقعی میں مان گیا تیری قدرت کو، میں نے پورا علاقہ ڈھونڈا اونٹ کہیں نہیں ملا، اے اللہ واقعی میں مان گیا تیری قدرت کو، تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا لیکن مارے خوشی کے اس کی زبان سے الٹے جملے کہہ گئے۔ اللہ رب العالمین مسکرا رہا تھا لیکن کیوں کہ اس اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا تھی۔
میرے پیارے ساتھیوں، تو ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ دو مسلمان آپس میں لڑ گئے ہیں، دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر نکل گئے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میں سے مار دوں، یہ چاہتا ہے کہ میں سے مار دوں، اور ظاہر سی بات ہے ایک مرے گا تو ایک مارے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مارنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو مارا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، یعنی قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مر گیا ہے، اس کی گردن میں تلوار پڑی ہے، اے اللہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ، جب یہ گھر سے نکلا تھا تلوار لے کر تو اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں، دونوں کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اسے مار دوں، یہ چاہتا تھا میں اسے مار دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی نیتوں کو سدھارنا چاہیے۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں، چاہے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، جمعہ پڑھیں اور کوئی بھی عبادت کریں، اگر اخلاص اس عبادت میں نہیں ہے، اچھی نیت اس عبادت میں نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا اگر مقصود نہیں ہے، تو ایسی عبادت ہمارے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی بھی عبادت کریں ہمیں تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی عبادت کریں اس میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ تو ان کے قرض کو اتار دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔